اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کی طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ ہم سبق کو 2 حصوں میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ طالبات، ہم نے سبق کے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بغیر حاجت کے اپنے لیے کچھ لے لیتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ مکاری کے گناہ میں ہو جاتا ہے، جھوٹ کے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں سبق کا۔ چونکہ غیر مستحق سائلوں کا سوال کرنا زیادہ تر سوشل یعنی معاشرتی خرابیوں کا موجب تھا اور سوال پورا کرنے والوں کی مداح یا ذم تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتی تھی، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صراحت کے ساتھ سوال کرنے کی مذمت فرمائی، ویسی صراحت کے ساتھ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مذمت نہیں فرمائی۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی نے سوال کرنے والے کے منع کیا گیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ جو لوگ غیر مستحق اپنا سائل پورا کر لیتے ہیں اس کے بارے میں پوری وضاحت نہیں بتائی گئی۔ تو دیکھیں آگے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں آگے سمجھ میں آئے گا۔ بائیں ہما یعنی کہ اس کے باوجود اگرچہ آپ نے علل اعلان غیر مستحق سائلوں کا سوال رد کرنے کی تاکید نہیں فرمائی، لیکن خود سوال کرنے کی اس قدر مذمت کرنے سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک میں سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسے ہر مستحق و غیر مستحق سائل کا پورا کرنا۔ دیکھیں، پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی نے سوال کرنے کو کس قدر ناپسند فرمایا، اس سے بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے سوا متعدد روایتوں کے فہوائے کلام سے پایا جاتا ہے کہ آپ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے، یعنی کہ پورا تو کر دیا کرتے تھے ان کی حاجت کو، لیکن خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا کی جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے کے جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے، اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ یعنی جب ہمارے نبی نے کہا کہ وہ میرے سے اپنا مطلب تو پورا کر کے لے جاتا ہے، لیکن وہ کیا لے کے جاتا ہے؟ آگ۔ تو صحابی نے فرمایا کہ پھر آپ اس کی بات کیوں پوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں، اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے یہ بات پسند نہیں کہ وہ کسی کی بات کے لیے انکار کریں یا کسی کی حاجت کو پورا نہ کریں۔ آگے دیکھیے طالبات، لیکن اس بات میں سب سے عمدہ مشکات کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل یعنی کہ فقیر یا مانگنے والے کو کہتے ہیں، سائل کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایک موٹی سی کملی ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ لیکن ایک شخص نے کہا کہ میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کملی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیے، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچاؤ، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا، یعنی کہ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ نہ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو،
یا جس کی گردن پر خون بہا ہو. طالبات دیکھیں اوپر والے پیراگراف سے ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ اگر کوئی ہمارے نبی کے پاس آتا تھا تو آپ ہماری طرح صرف اس کو پکڑا کر اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا. اس کے بعد پھر ہمارے نبی نے کس کے لیے مانگنا جائز ہے اس کی شرطیں بتا دی. جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمے کوئی بہت بھاری ہے، جس کے ذمے کوئی بہت بڑی رقم ہو جو اس نے دینی ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، یعنی اگر کسی نے اس کا قتل کر دیا ہو اور اس قتل کے بدلے اس کو پیسے دینے ہوں، اسے کہتے ہیں خون بہا. یعنی 3 جو ہے کنڈیشن ہمیں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ سخت محتاج ہو یا جس کے ذمے کوئی بھاری تاوان ہو یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، اس کو صرف مانگنا جائز ہے. اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے. مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی کی فہمائش یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. نظر بحالات موجودہ ہم کو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داددہش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں. غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے. دیکھیں طالبات، اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں بہت ساری تعداد میں مانگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے فائدے کی بات یہ نہیں کہ ہم ان کو پیسے دے دیں یا ان کی مدد کر دی جائے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ سخت مجبور نہیں ہیں تو ہمیں ان کو اس چیز کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ وہ مانگنے کے بجائے محنت کر کے کمائیں. طالبات، اب سبق کا آخری حصہ ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے. جب تک آپ اس سبق کو خوب اچھے طریقے سے پڑھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.